امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا پتہ نہ ہو تو کون سی نماز پڑھیں؟ سفر میں امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر، اور ہم نماز کے بیچ میں شریک ہوئے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ سلیم صاحب سعودی عرب سے۔ سلیم بھائی، آپ نے تو میرے دل کا مسئلہ پوچھ لیا، یہ مجھے بھی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم راستے میں کہیں اتر کے نماز پڑھتے ہیں، جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ مثال کے طور پر میں اتحیات میں شامل ہوا، اب امام نے سلام پھیرا، اب میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یار یہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے یا 2 رکعت کے بعد پھیرا ہے، تو یہ واقعی کنفیوژن ہے۔ تو اس کنفیوژن کا علاج حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافر ہوتے تھے اور آپ جب 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے تھے تو آپ سلام کے بعد یہ اعلان کرتے تھے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، اپنی نمازیں آپ لوگ مکمل کر لیں، ہم مسافر لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ بتا دے لوگوں کو، عربی میں نہیں بتا سکتا، اردو میں بتا دے، پشتو میں بتا دے، سندھی میں بتا دے، پنجابی میں بتا دے، تو ہم نے جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھی، ہم مسافر ہیں، تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ ہم مسافر ہیں۔ تو اس سے یہ مقتدیوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی، ورنہ دور نہیں ہو سکتی۔ تو ورنہ یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد امام سے پوچھ لیں کہ بھائی کتنی پڑھی ہیں آپ نے، اور کوئی حل میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، پوچھ لیں، امام اگر کہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو پھر آپ 4 پوری پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں آپ، کیونکہ اب انفرادی پڑھیں گے تو یہ والی نماز تو نہیں ہوئی۔ اور اگر امام نے کہا کہ میں مسافر ہوں تو پھر آپ کی ہو گئی غریبی میں۔ لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں، نہیں بتاتا اس کا مطلب وہ مقیم ہے۔ لیکن آج کل اماموں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بہت سے اماموں کو، اور معلوم ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، تو اس لیے مقتدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔